رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو یاد رکھی وہاں نہیں دیکھا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا، اس لیے اگر وہ دیکھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو تو یقیناً اپنے بیوی کو تو ضرور بتاتے آ کر کہ میں نے دیکھا ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا۔ اس سفر میں آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی حقیقی شکل میں دیکھا۔ اگر کوئی بھی اس معراج کا، اس سیر کا منکر ہو جائے، اس معراج کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج، کیونکہ قرآن کی صریح نص کا انکار کر رہا ہے۔ مگر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں اور پھر لامکان پر جانا یہ خبر مشہور سے ثابت ہے، یعنی خبر مشہور جسے کم سے کم 3 افراد اس حدیث پاک کو نقل فرمائے۔ اگر کوئی اس خبر مشہور کا منکر ہوتا ہے، انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ کہلائے گا، بددین کہلائے گا، کافر نہیں کہیں گے اسے۔ لیکن معراج کا ثبوت چونکہ بڑے بڑے محدثین نے، امام جلال الدین سیوطی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، بڑے بڑے اجلہ صحابہ نے بھی اسے ذکر فرمایا، میں انشاءاللہ آگے حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لیکن اس کا انکار کر دینا، اس کو منام کی طرف لے جانا، اس کو جبریل سے جوڑ دینا بڑی حیرت کی بات ہے۔ یہ کہہ دینا کہ بھئی معراج کی رات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا، تو علامہ عینی شارح بخاری عمدۃ البخاری میں نقل فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ کیا صرف جبریل کو دیکھنے گئے؟ حالانکہ جبریل امین کو رسول اللہ 36,000 مرتبہ دیکھ چکے تھے۔ تو حضرت جبریل سے جوڑ دینا بڑی حیرت کی بات ہے کہ نقطہ صفر انتہا کو جبریل سے جوڑ دیا۔ اب جو اعتراض سامنے رکھا جاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول وہ سامنے رکھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حدیث پاک ہے کہ جو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا، اس نے آپ پر بہتان باندھا، جھوٹ باندھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول پیش کرتے ہیں بطور اعتراض کے، آبجیکشن کے، حضرت عائشہ کا یہ اپنا اجتہاد ہے، استنباط ہے۔ آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 103 سے استنباط کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ دیکھو اللہ فرما رہا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس نے یہ اعتراض کے طور پہ یہ حدیث پاک سامنے رکھ دی۔ ہم یہاں جواب یہ دیتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر جو آپ کے والد محترم ہیں وہ آپ کے پاس موجود تھے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ استنباط سیدنا صدیق اکبر سنتے ہیں کہ عائشہ اس طرح کہہ رہی ہے کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے غلام، سچے عاشق سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جس پر قرآن اترا میں نے خود ان کی زبان مبارک سے سنا ہے رأیت ربی بعینی، کہ میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ اور پھر حضرت امام احمد بن حنبل 6 لاکھ احادیث کے حافظ امام احمد بن حنبل، اتنا بڑا نام ہے آپ کا حدیث کی دنیا میں، حضرت امام احمد بن حنبل، آپ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن صحابی رسول ہیں، ان کا قول نقل فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات، حضرت عبداللہ ابن عباس کی وفات اسی پر ہوئی کہ آپ فرماتے رہے رآ ربہ حتی ماتا، آپ فرماتے رہے کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا ہے، محمد نے اپنے رب کو دیکھا ہے، یہاں تک کہ آپ وصال فرما گئے۔ تو بڑے بڑے محدثین نے اس کو لکھا، لہٰذا رب نے اپنا جلوہ دکھایا، رب نے اپنا دیدار کرایا، اور پھر اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، کہ آنکھ نہ کج ہوئی، نہ ٹیڑھی ہوئی، نہ بہکی۔ تو اب یہاں بصر کا اطلاق اللہ نے رویا نہیں فرمایا، روحانیہ نہیں فرمایا، بلکہ بصر کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ لغت کے ماہرین لکھتے ہیں کہ بصر کہتے ہیں جو چیز جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں دیکھے،
جو چیز خواب میں دیکھی جاتی ہے اسے رویت کہا جاتا ہے، جو مراقبے کے اندر دیکھی جاتی ہے اسے روحانیت کہا جاتا ہے۔ مگر قرآن نے اس عقیدے کو ظاہر کر دیا، ما زاغ البصر، کہ محمد نے اگر اپنے رب کو دیکھا ہے تو جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، کہ میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا ہے۔